بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ایم عارف حمید فرام کینیڈا. ایک دوست نے فرمائش کی ہے کہ بعض لوگوں کا پاکستان میں خیال ہے کہ یہاں کے جو بوڑھے ہیں وہ اولڈ پیپلز ہاؤس میں جو ہے ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اولاد جو ہے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتی ہے، اور یا یوں کہہ لیں کہ بوڑھوں کا حال جو یہاں پہ بہت ہی گمبھیر ہے. تو پاکستان میں پہلے ہم خود اپنے گریبان میں نظر ڈالتے ہیں کہ وہاں پہ ایلڈر ابیوز کس کس سطح پر ہوتا ہے. اس کی میں نے یہاں پہ 5 ایگزامپلز اپنی لائف میں دیکھی ہیں. زندگی کی 50 بہاریں میں دیکھ چکا ہوں. وہ کہتے ہیں نا حفیظ جلندری میں، تکمیل و تشکیل فن میں حفیظ کا جو بھی حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں. تو نصف صدی میں بے شمار باتیں، یہ کہانی آپ کے گھر کی بھی ہو سکتی ہے، میرے گھر کی بھی ہو سکتی ہے. ہمارے ہمسائے میں ایک صاحب تھے جو کہ اپنی بیوی کے کہنے پہ اپنی ماں کو باقاعدہ مارتے تھے، اور جو بیچاری باہر آ کے گلی میں تھڑے پہ بیٹھتی تھی تو اس کی یہاں پہ سوجن ہوتی تھی، آنکھوں کے اگر نیلے ہلکے پڑے ہوتے تھے. پھر ایک اور محلے میں نکر پہ حاجی صاحب تھے، 4 بیٹے تھے، باہر بیرون ملک میں جو ہے قیام پذیر تھے. لیکن حاجی صاحب کو جب بھی دیکھا ہے ڈیوڑی میں دیکھا ہے، جو ہے نا جب دھوپ ہے تو ڈوڑی میں چار پہ رکھ دی گئی ہے، ورنہ جو کمرے میں رکھ دی گئی ہے. اور بہوؤں کو آپس میں جھگڑا ہے کہ بھائی ساڑھا ہی ٹھیکہ لگا ہے، اے بابے نو کوئی اور بھی سنبھالے. ٹھیک ہے، تو یہ حاجی صاحب کا حال ہوتے دیکھا ہے. پھر ایک دفعہ جو ہے کسی دوست کی نانی اس کے ہاں قیام پذیر تھی، لیکن اس کے دادا کو یہ بات بڑی بری لگتی تھی ہے نا کہ بھائی میرے بیٹے کی کمائی پہ یہ بیٹھی ہوئی ہے. اور اس جو ہے بوڑھی عورت کے 4 بچے تھے. تو بہرحال مختصراً یہ فیصلہ ہوا کہ ان کو ان کے بیٹے کے ہاں چکتا کیا جائے. میں اس دوست کے ساتھ اس کا سامان لے کے گیا ہے، اور وہ سنارے کا کام کرتے تھے گھر کی جو ہے باہری دکان پہ. تو بہو آ گئی ہے اور اپنے میاں کو کہہ رہی ہے، میں نے ابھی بھی یہ جملہ میرے کانوں میں گونجتا ہے، وہ کہتی ہے کہ پھر آ گئی ہے مصیبت. اور اس کا بیٹا باقاعدہ اپنے جو ہے ماموں تھا تو بھتیجا ہی لگا میرا خیال ہے، یا بھانجا ہے. تو بھانجے کو کہہ رہا ہے کہ سامان دندیاں وڑدا سی، کیونکہ ان کے نظر میں مائی کا جو سامان ہے وہ بیچاری کی جو ہے گٹھری ہیں یا پرانا سامان ہے، اتنا پریزنٹیبل نہیں ہے. تو کہتا سامان دندیاں وڑدا سی. اب اس مائی کا حال بھی بیچارے کو ایک ہال کمرہ وہاں پہ جو ہے اندرون شہر کی بات ہے، نیچے دکانیں تھیں، اوپر گودام تھے، گودام میں ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا ہے، اور یہ صورتحال تھی. پھر ایک دفعہ میرے ایک دوست کے والد نے فون کیا، عارف صاحب آئیں. میں گیا تو کہنے لگے کہ اپنے دوست سے کہو یہاں سے چلا جائے، سانو ایسے کو ڈر لگتا ہے کہ جب وہ پاگل ہو جاتا ہے غصے میں تو ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہیں ہمیں مار نہ دے. تو ایسے والدین جو اپنی جوان اولاد سے ڈرنے لگے ان کا کیا حال ہوگا. پھر آخر میں ایک جگہ ٹیوشن پڑھانے جایا کرتا تھا. اکثر میں ایک منظر دیکھتا تھا کہ سردیوں میں مائی کی 4 پائی جوڑی میں ہوتی تھی جہاں سے اندر چل کے جاتے ہیں، اور گرمیوں میں جو ہے گلی میں ہوتی تھی. اور گرمیوں میں ہمسائیاں بیچاری اچھی تھیں، اس کے جو ہے کوئی سر میں آ کے تیل لگا رہا ہے، کوئی جوئیں نکال رہا ہے. لیکن میں جب بھی ٹیوشن پڑھانے موٹر بائک پہ گزرتا تھا اس گلی سے، میری نظریں اس مائی کو ہی 4 پائی کو ہی تلاش کرتی تھی، جو کہ سردیوں میں ڈیوڑی میں اور گرمیوں میں ڈیوڑی سے باہر، اور یہی پوری اس کی جو ہے کائنات تھی. یہ 5 مثالیں یا 6 مثالیں جو میں نے آپ کو جو ہے سنائی ہیں، یہ ریئل لائف سے سنائی ہیں، یہ گھر گھر کی کہانی ہے. ایک اور بزرگ کو میں جانتا ہوں، ریسنٹلی انہوں نے
خودکشی کی بے شمار بزرگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں بھائی. اولاد آتی ہے بقول ان کے وہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے، اور بیٹیوں نے تو اعلان کہہ دیا کہ ہمارے گھر کے بھی کام ہیں، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کے پاس آ کے یہاں پہ ٹائم گزارا جائے. اور رات کو کیونکہ وہ بزرگ کو جو ہے فالج زدہ ہیں، اور ان کو جو ہے اپنے اوپر کمبل تک لینا جو ہے مشکل ہوتا ہے، اور اسی اور جو ہے بظاہر ہے واش روم پہ بھی نہیں جا سکتے، اور بہو کو وہ تمام جو ہے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جو پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں صرف جمع دار ہی کو زیب دیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات کو زیب نہیں دیتے. تو لہذا تمام گھر والے بھی تنگ ہیں، اور اکثر ہم نے بڑے بوڑھوں سے ارد گرد ہمسایوں سے یہ جملہ سنا ہے، یالا کہ فلانے بابے کو پردہ دے دے، مائی کو پردہ دے دے. تو ہم پردے کی دعائیں مانگتے نہیں تھکتے، اور فکر کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں جو لوگ مقیم ہیں کہ بھائی ان کی اولادیں ان کو جو ہے اولڈ کیئرز ہاؤس میں پھینک دیتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی جو ہے ایک اور بھی لوگ موجود ہیں، وہ انشاءاللہ ہم جلد ہی اس ٹاپک پہ بات کریں گے. لیکن اس ٹاپک سے بات کرنے کے لیے ہمیں پہلے اپنے گریبان جس کو کہتے ہیں اپنی پیڑھی کے نیچے سوٹا پھیرنے کی ضرورت تھی، جو میں نے تھوڑی سی ایک کوشش کی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.